یہ 20 نومبر 1979 کو منگل کی ایک سہانی صبح تھی۔ اسلامی سال کا پہلا دن تھا، یعنی یکم محرم الحرام۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام حرم کعبہ میں امام شیخ عبداللہ بن سبیل نے دل نشین قرات کے بعد نماز فجر کا سلام پھیرا ہی تھا کہ چند آدمیوں نے امام صاحب کو گھیرے میں لے لیا اور ان میں سے کچھ لاؤڈ سپیکر پر قابض ہو گئے۔ اس وقت حرم شریف میں ہزاروں کے قریب نمازی موجود تھے۔ حرم شریف کے ان حملہ آوروں کا سرغنہ 27 سالہ محمد بن عبداللہ قحطانی تھا، جس نے 4 سال تک مکہ یونیورسٹی میں اسلامی قانون کی تعلیم حاصل کی ہوئی تھی۔ اس کا دست راست جہیمان بن سیف العتیبہ تھا۔ جہیمان کا تعلق ایک بدو قبیلے سے تھا اور سعودی عرب کے معروف عالم دین عبدالعزیز بن باز کی تعلیمات سے نہایت متاثر تھا۔ اس نے عبدالعزیز بن باز کی قائم کی ہوئی سلفی جماعت میں شمولیت اختیار کی، جس کا مقصد سعودی عرب میں اسلام کی اصل شکل برقرار رکھنا تھا۔ جہیمان کی شدت پسندی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی تھی، جس کے باعث 1978 میں سعودی حکومت نے اسے کچھ ساتھیوں سمیت حراست میں بھی لیا تھا، مگر رہائی ملنے کے باوجود العتیبی کے خیالات میں تبدیلی نہ آئی اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ پر حملہ آور ہو گیا۔ اور 20 نومبر 1979 کا یہ سیاہ ترین دن تھا کہ جب حرم پاک پر حملہ ہوا اور ان لوگوں نے 500 ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہو کر وہاں کے دروازے بند کر دیے اور 1 لاکھ کے قریب نمازیوں کو یرغمال بنا کر مسجد کو اپنے زیر انتظام لے لیا۔ ان لوگوں نے بڑی باریک بینی کے ساتھ پلاننگ کر کے جنازوں کا بحروب بنا کر چارپائیوں کے ذریعے اسلحے کی بڑی مقدار تہہ خانوں میں جمع کر لی ہوئی تھی۔ جب تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں تو اچانک حرم کے تمام دروازے بند کر کر ان پر اپنے مسلح افراد کھڑے کر دیے۔ پھر ایک آدمی اٹھا اور اس نے عربی میں اعلان کیا کہ مہدی موعود، جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے، وہ آ چکا ہے۔ اس کے بعد نام نہاد مہدی نے بھی مائک پر اعلان کیا کہ میں اس نئی صدی کا مہدی ہوں، میرے ہاتھ پر سب لوگ بیعت کریں گے۔ اس گمراہ ٹولے نے مقام ابراہیم کے پاس جا کر گولیوں اور سنگینوں کے سائے میں لوگوں کو دھمکاتے ہوئے بیعت شروع کروا دی۔ خواتین و حضرات، یہ کئی صدیوں کے بعد پہلا موقع تھا کہ جب خانہ کعبہ عام مسلمانوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ ہر طرف سے دروازے بند کر دیے گئے اور کسی کو بھی باہر سے اندر آنے یا اندر سے باہر جانے کی اجازت نہ تھی۔ سعودی حکومت نے اس بھیانک واقعے سے نمٹنے کے لیے اپنی فوج بھیجی، لیکن خانہ کعبہ کے تقدس اور کم تربیت کی وجہ سے سعودی فوجی بغاوت کرنے والوں کے خلاف متاثر کن کارروائی کرنے میں ناکام رہی۔ پھر سعودی حکومت نے اس وقت مواصلاتی نظام بند کر دیا تاکہ اس واقعے کے بارے میں خبر محدود رہے، لیکن وہ اس میں بھی مکمل طور پر کامیاب نہ ہوئے۔ جب یہ خبر دنیا بھر میں پھیلی کہ اس وقت خانہ کعبہ پر دہشت گردوں کا قبضہ ہے تو مسلمانان عالم میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ہر طرف سے یہ پرزور مطالبہ کیا جانے لگا کہ اس متبرک اور مقدس مقام کو دہشت گردوں کے ناپاک وجود سے پاک کیا جائے، لیکن سعودی حکومت ایک عجب کشمکش میں مبتلا تھی، کیونکہ بیت اللہ کے قریب خون بہانے سے بھی وہ قاصر تھی۔ اگر وہاں پر بھاری اسلحے کا استعمال کیا جاتا تو بیت اللہ کو نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا، اور بغیر کسی بھاری نقصان کے حرم پاک کو دہشت گردوں سے خالی کروانے کے لیے جس مہارت، جس ڈیڈیکیشن اور پروفیشنل سکل کی ضرورت تھی، اس سے سعودی فوج محروم تھی۔ دوستو، اس وقت سعودی حکومت کا فرینچ گورنمنٹ کے ساتھ ایک خصوصی دفاعی معاہدہ تھا، چنانچہ فرانسیسی کمانڈوز نے سعودی فوج کو ہنگامی تربیت دی تاکہ وہ شدت پسندوں کا خاتمہ کر سکے، لیکن چونکہ مکہ میں غیر مسلم افراد کا داخلہ ممنوع ہے تو سعودی اہلکار فرانسیسی کمانڈوز کو ساتھ لے کر نہیں جا سکتے تھے، چنانچہ نگاہ انتخاب پاک فوج پر پڑی۔ سعودی فرما روا شاہ خالد نے 32 علماء پر مشتمل سپریم کونسل کا اجلاس فوری طور پر طلب کر لیا اور خانہ کعبہ کے دفاع کے لیے پاکستانی حکومت سے رابطہ کیا گیا اور درخواست کی گئی کہ پاکستان بیت اللہ کے دفاع کے لیے اقدامات کرے۔ اس وقت پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی۔ پاک فوج تو سعودی حکومت کے کہنے سے پہلے ہی بیت اللہ کے تحفظ کے لیے تیار بیٹھی تھی، چنانچہ SSG کے اسپیشل کمانڈوز پر مشتمل ایک خصوصی دستہ ترتیب دیا گیا اور اسے حرم پاک کی پاسبانی کے لیے سعودی عرب روانہ کیا گیا۔ دوستو، اب آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں کہ جن دہشت گردوں سے بیت اللہ کو خالی کروانے میں اور ان دہشت گردوں پر قابو پانے میں فرانسیسی کمانڈوز اور سعودی کمانڈوز ناکام رہے، ان پر پاک فوج کے شاہینوں نے کس طرح قابو پایا اور بیت اللہ کو ان دہشت گردوں کے ناپاک وجود سے کس طرح پاک کروایا، اور پوری دنیا میں یہ واضح پیغام بھیج دیا کہ جب بھی خانہ کعبہ پر کوئی میلی نگاہ ڈالے گا تو پاک فوج بغیر کچھ سوچے سمجھے، خطرات کی پرواہ کیے بغیر، نتائج کو
کو سامنے رکھے بغیر خانہ کعبہ کی طرف چل پڑے گی۔ لیکن پیشتر اس کے کہ ہم تفصیلات میں جائیں، آپ سے ایک گزارش کرنی ہے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے، تاکہ ایسی تاریخی، معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز آپ کی روزمرہ زندگی کا حصہ بنی رہیں۔ خواتین و حضرات، خانہ کعبہ پر حملے کی خبر جب پاکستان میں پہنچی تھی تو اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے پر لوگوں نے حملہ کر دیا، کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ امریکہ اور یہودیوں کی سازش ہے کہ بیت اللہ جیسی پاک اور مقدس جگہ پر دہشت گرد داخل ہوئے۔ حالات جب اس قدر سنگین تھے کہ کئی ملکوں کے درمیان اس بنا پر جنگ چھڑ سکتی تھی، تو پاک فوج کے SSG کمانڈوز پر مشتمل ایک دستے کو سعودی عرب بھجوایا گیا تاکہ بیت اللہ کو ان دہشت گردوں سے کلیئر کروایا جائے اور 1 لاکھ کے قریب لوگ جو وہاں پر یرغمال تھے انہیں آزادی دلوائی جائے۔ پاک آرمی کے اسپیشل سروسز گروپ کے ان کمانڈوز کی قیادت ایک میجر کو سونپی گئی۔ جب یہ مجاہد مکہ المکرمہ پہنچے تو اس وقت بیت اللہ پر قبضے اور اس محاصرے کو 1 ہفتے سے زیادہ ہو چکا تھا اور لگ بھگ 1 لاکھ کے قریب لوگ حرم شریف میں مقید اور محصور تھے۔ اب خواتین حضرات، پاک فوج کے کمانڈوز کا یہ ایک ٹریڈ مارک طریقہ کار ہے کہ یہ اپنے دشمن پر، اپنے حریف پر یکدم اور تیزی سے حملہ آور ہوتے ہیں اور اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیتے اور اسے گردن سے جا دبوچتے ہیں۔ لیکن یہاں پر معاملہ ذرا مختلف تھا، کیونکہ یہ حرم پاک جیسی حساس جگہ تھی، اس کے اندر 1 لاکھ کے قریب لوگ محصور تھے، اور اگر ان دہشت گردوں کے ساتھ ڈائریکٹ فائرنگ شروع ہو جاتی تو نہ صرف کئی قیمتی جانیں ضائع ہوتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بیت اللہ کو بھی نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وقت بھی نہایت تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا، چنانچہ پاکستانی جانبازوں نے وہاں پہنچ کر فوری پلاننگ شروع کر دی۔ کیمراز کی مدد سے اس سارے ایریا کا جائزہ لیا گیا کہ جہاں دہشت گرد دندناتے پھر رہے تھے، اور انہوں نے اپنے مسلح گارڈز حرم پاک کے دروازوں پر تعینات کر لیے ہوئے تھے۔ پھر دوستو، SSG کمانڈوز کے دستے کے اس لیڈر میجر کے ذہن میں ایک عجیب ترکیب آئی۔ اس میجر نے سب سے پہلے اپنے جانبازوں کو بلایا اور ان سے خون پر حلف لیا کہ وہ بیت اللہ کے تحفظ کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا دیں گے۔ اب بھلا یہ حلف دینے میں کس مسلمان کو تامل ہو سکتا تھا؟ چنانچہ SSG کے تمام کمانڈوز نے بخوشی اور اسے ایک سعادت سمجھتے ہوئے یہ حلف دے دیا کہ اگر خانہ کعبہ کی طرف کوئی بڑھا تو وہ سینہ سپر ہو جائیں گے، اپنے سینے پر گولیاں کھائیں گے، مگر بیت اللہ کو کوئی نقصان پہنچنے نہیں دیں گے۔ اس کے بعد کمانڈوز کے اس دستے کے لیڈر میجر نے اپنا رخ سعودی حکام کی جانب موڑا اور ان سے درخواست کی کہ مسجد الحرام کے صحن میں پانی چھوڑ دیا جائے۔ تمام لوگ حیران تھے کہ یہ کس قسم کی پلاننگ ہے کہ دہشت گردوں پر پانی کے ذریعے قابو پایا جائے گا۔ میجر نے اس پر بھی بس نہ کی بلکہ سعودی بادشاہ سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے SSG کمانڈوز کو مسجد کے صحن میں اتارنے کی اجازت طلب کی۔ اب اگر آپ جانتے ہوں تو کعبہ کے پاس نو فلائی زون ہے، کوئی بھی چیز کعبہ کے اوپر فلائی نہیں کرتی ہے، مگر کچھ دیر تامل کے بعد اس کی بھی شاہ خالد نے اجازت دے دی۔ خواتین و حضرات، اس کے بعد اصل ایکشن شروع ہوا۔ پاک فوج کے اسپیشل سروسز گروپ کے مشہور زمانہ کمانڈوز کو صحن کعبہ میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے اتارا جانے لگا۔ ایک طرف تو یہ کاروائی ہو رہی تھی، دوسری طرف اس میجر کے حکم پر اسی وقت مسجد الحرام کے صحن میں موجود پانی میں کرنٹ چھوڑ دیا گیا۔ اس مؤثر کاروائی کی وجہ سے دہشت گردوں کے شارپ شوٹرز غیر فعال اور مفلوج ہو گئے اور پاک فوج کے سنائپرز نے فضا ہی سے ان دہشت گردوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، اور اتنی دیر میں جب پاکستانی فوج کے SSG کمانڈو صحن حرم میں اتر گئے تو انہوں نے نیچے جا کر دہشت گردوں کو قابو کر لیا۔ پاک فوج کے ان شیروں نے اپنے لیڈر اس میجر کی قیادت میں غیر معمولی صورت سے تمام دہشت گردوں پر قابو پایا، سب کو فوری طور پر گرفتار کیا گیا، تمام یرغمالیوں کو رہائی دلائی گئی، اور محمد بن عبداللہ القحطانی جس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا وہ اس آپریشن کے دوران ہی ہلاک ہوا۔ یوں اس میجر کی ذہانت اور پاک فوج کے جوانوں کی دلیری کی وجہ سے کم نقصان میں بیت اللہ کو آزاد کروا لیا گیا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو دہشت گردوں سے چھڑوانے والے ان SSG کمانڈوز کی قیادت کون کر رہا تھا؟ اس میجر کا نام پرویز مشرف تھا، جو بعد میں پاکستان کا آرمی چیف بھی بنا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم سعادت پاکستان کو عطا کی کہ جب بیت اللہ پر آنچ آنے لگی تو پاک فوج نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت سے نہ صرف بیت اللہ کو آزاد کروایا بلکہ دنیا بھر میں اپنی سکلز کی دھاک مٹھا دی۔ ان حملہ آوروں کے لیڈر جہیمان العتیبی سمیت 60 سے زیادہ شدت پسندوں کو حراست میں لے لیا گیا اور بعد میں جنوری 1980 میں ان سب کو سزائے موت سنا دی گئی۔ اس 2 ہفتے تک جاری رہنے والے محاصرے کی وجہ سے مسجد الحرام کی عمارت کو تو کچھ نقصان پہنچا، مگر خانہ
خانہ کعبہ مکمل طور پر محفوظ رہا۔ میجر پرویز مشرف اور پاک فوج کے SSG کمانڈوز کی ذہانت اور دلیری کی وجہ سے پاک فوج کا مرتبہ و مقام دنیا بھر میں بلند ہوا اور دشمنان اسلام خصوصاً اسرائیل اور امریکہ کو یہ واضح پیغام چلا گیا کہ اگر بیت اللہ کی طرف رخ کیا تو آپ کا مقابلہ صرف سعودی حکومت سے نہیں بلکہ پاک فوج سے ہوگا۔ خواتین و حضرات، یہ اسی واقعے کی بدولت تھا کہ سعودی حکام عمر بھر جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف کی عزت کرتے رہے، اور جب بھی یہ دونوں حضرات سعودی عرب کا دورہ کرتے تو انہیں خصوصی احترام اور خصوصی پروٹوکول دیا جاتا۔ مگر بہرحال یہ کارنامہ شخصیات سے بالا تر تھا، یہ وہ چیز تھی کہ جس نے دنیا بھر میں پاکستان کے لیے نئی عزت کمائی۔ ہم سب کو پوری امید ہے کہ پاک فوج کی یہ داستان آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ ایسے ہی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چند سیکنڈز نکال کر ریڈ بٹن پر کلک کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہم سب کی اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو آپ کو ہر وقت اور بر وقت ملتی رہے۔ بہت جلد ایک اور معلوماتی سیشن میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔